الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. سامعین محترم، یہ مجالس کا سلسلہ ایام فاطمیہ ہیں، اور اسی مناسبت سے ہی یہ سلسلہ ہے. جس وقت اللہ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا، مفسرین نے لکھا ہے کفار و مشرقین یہ چاہتے تھے کہ یہ دین کا پیغام سرزمین مکہ سے باہر نہ جانے پائے. اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ یہ پیغام پوری دنیا پہ پھیل جائے. یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات جو مفسرین نے لکھی، وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ جب مل بیٹھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی راہبر، کسی بھی قائد، کسی بھی پیشوا، کسی بھی لیڈر کا جو مشن اور جو مقصد ہے وہ اس کی وفات کے بعد تب باقی رہ سکتا ہے اگر کوئی اس کا جانشین ہوا، اگر کوئی اس کی اولاد نرینہ ہوئی تو اس کا ذکر اس کی وفات کے بعد بھی باقی رہے گا، اس کا مشن اس کی وفات کے بعد باقی رہے گا. اور اگر اس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہوئی کہ جو اس کی جانشین بنے، تو پھر وہ بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ اس مشن اور ذکر کی عمر اتنی ہی ہے جتنی اس لیڈر کی عمر ہے. ایک طرف جب ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اللہ نے نبی کو بیٹے دیے، ادھر تو خوشیاں تھیں، اور کفار مشرقین کے لیے یہ بڑی غم کی بات تھی، اس لیے کہ وہ پریشان تھے کہ انہیں جب اللہ نے اولاد نرینہ دی ہے اور ہم جتنی بھی مخالفت کر لیں تو ان کی رحلت کے بعد ان کا ذکر اور ان کا مشن یہ ان کی اولاد لے کے آگے بڑھے گی. پھر جب پروردگار عالم نے نبی سے وہ بیٹے لے لیے، اب نبی کے گھر میں سوگ ہے اور کفار و مشرقین خوشیاں منا رہے تھے، اور اس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے لیے مشکل نہیں بنے گی. اور باقاعدہ عاص بن وائل کا یہ جملہ مفسرین نے لکھا، وہ تو یہ کہا کرتا تھا، اپنے لوگوں کو تسلیاں دیتا تھا. کس بات کی؟ جب اللہ نے نبی سے بیٹے لے لیے اور ادھر وہ بڑی بڑی مخالفتیں اور بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود اپنی ناپاک کوششوں میں مسلسل ناکامی کا سامنا ہو رہا تھا انہیں، اور اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اب ان کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی ایک دوسرے کو تسلی دینے کی،
سوائے ایک بات کے، وہ یہ تھی اذا مات ان کا ذکر ہو، جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ان کا ذکر منقطع ہو جائے گا، چونکہ ان کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ اب سب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اولاد نرینہ تو لے لی، پھر نبی کا ذکر کیسے باقی رکھا اللہ نے، اور نبی کے مشن کو کیسے باقی رکھا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اس وقت پروردگار عالم نے سورہ کوثر بھیج کے اپنے نبی کو بشارت دی، تو ابتر نہیں ہے، تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اللہ نے نبی کو جو بیٹی عطا کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جناب سیدہ کے خصائص میں سے ہیں۔ خصائص کا کیا مطلب؟ یعنی یہ چیزیں اسی بی بی کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ مثلا وہ روایت جو ترمذی شریف میں بھی موجود ہے کہ جب بھی بی بی آتی تھیں اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر چند قدم آگے بڑھتے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے۔ پوچھ لیا ام المومنین حضرت عائشہ نے، یا رسول اللہ رشتے میں یہ ماں نہیں، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، پھر اٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ حکم خدا سے، جو کرتے ہیں وہ بھی امر الہی ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں نہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ہر بار اپنی بیٹی کے لیے اٹھنا یہ اپنا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس کا امر تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پھر خصائص میں سے کیوں کہا میں نے؟ سید الانبیاء سے پہلے جس نبی کو اللہ نے بیٹی دی تو کسی بھی بیٹی کے لیے باپ کا اٹھنا کہیں نہیں ملتا، اور بعد میں بھی نہیں ملتا۔ ملتا ہے تو فقط کس کے لیے؟ جناب سیدہ کے لیے۔ حتیٰ کہ اگر آپ غور فرمائیں، میں ابھی پیغمبر کی سنت کی وضاحت کروں گا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پیغمبر کی سنت قرار پائیں، لیکن یہ امر جو ہے یہ پیغمبر کی سنت نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ورنہ ہر باپ کے لیے ضروری ہو جاتا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اٹھے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ امر خاص ہے کس کے ساتھ؟ جناب سیدہ کے ساتھ۔ دوسری چیز جو آپ کے خصائص میں سے ہے، قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہتے۔ اور آپ نے بیٹی کے بارے میں فرما دیا ہِیَ أُمُّ أَبِيهَا، زبان پیغمبر کی تھی، فرمان اللہ کا تھا۔ کیا تھا؟ کہ یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یہ بھی کسی اور باپ اور بیٹی کے درمیان یہ بات نہیں، یہ بھی فقط کس کے لیے ہے؟ یہ بھی جناب سیدہ کے لیے۔ اس جگہ پر میں آپ کی توجہ ایک ایسے امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو لگ بھگ اس وقت فراموش ہو چکا ہے، لیکن اس امر کی طرف توجہ دلانے سے پہلے اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا السنت سنتان، میری سنتیں دو طرح کی ہیں۔ سنتن، ایک میری وہ سنت ہے جو فریضہ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ سنتن غیر فریضۃ،
اور میری دوسری سنت وہ ہے کہ جو امت پر فرض نہیں۔ کتنی سنتیں ہوئی اللہ کے رسول کی؟ دو۔ ایک کو آپ نے سنت فریضہ قرار دیا اور دوسری کو آپ نے سنت غیر فریضہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جو میری سنت فریضہ ہے، وَالْعَقْسُ بِهَا بَعْدِ هُدًى وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ، میری سنت فریضہ کو اپنانے والا میری طرف سے گارنٹی ہے وہ ہدایت پر ہے، اسے چھوڑنے والا گمراہی پر۔ یہ تعریف کی۔ وَسُنَّةٌ فِي غیر فریضۃ، اور میری دوسری سنت غیر فریضہ میں ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف میں آپ نے فرمایا وَالْعَقْسُ بِهَا فَضِيلَةٌ، میری وہ سنت جو غیر فریضہ ہے، اگر اسے اپنا لوگے تو تم صاحب فضیلت قرار پاؤ گے۔ وَتَرْكُهَا غَيْرُ خَطِيَّةٍ، اگر چھوڑ دو گے تو تمہارا نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا کہ تم گناہگار ہو۔ صبح 2 رکعت نماز فرض پڑھی اور 2 رکعت نماز نوافل پڑھی، یہ ہر 2 نمازیں پیغمبر کی سنت ہیں۔ وہ جو جسے واجب سمجھ کے پڑھتے ہو وہ سنت فریضہ ہے، جسے نوافل سمجھ کے پڑھتے ہو وہ سنت غیر فریضہ ہے۔ اگر اس سنت فریضہ کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہی ہے، اپنا لیا تو وہ ہدایت ہے، اور وہ جو نوافل ہے وہ سنت غیر فریضہ ہے۔ چھوڑنے سے گناہگار تو نہیں ہوتا، لیکن تجارت بھی کوئی نفع بخش نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اسے انجام دینے سے جو فضیلت ملے گی، ترک کرنے سے وہ فضیلت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ اس طرح آپ کا اور میرا بیٹھنا، اگر غور کریں یہ بھی تو اللہ کے رسول کی سنت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول بیٹھتے تھے اور احکام خداوندی بیان کرتے تھے، کبھی کوئی حکم الہی اور کبھی کوئی حکم الہی، تو یہ عمل بھی پیغمبر کی سنت ہے، لیکن یہ سنت فریضہ نہیں۔ لیکن جو محبت اہل بیت ہے وہ سنت فریضہ ہے۔ اور فرما رہی ہیں یہاں سے ایک نتیجہ دے دوں، مجلس کا اعلان سنا، ارادہ تھا، مجبوری بن گئی، نہیں پہنچ سکے تو کوئی بات نہیں، اتنا یاد رہے ہر مجلس میں پہنچنا واجب نہیں، ہر لمحہ محبت علی میں رہنا واجب ہے۔ یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں دل محبت اہل بیت سے خالی ہو، محمد و آل محمد کی محبت سے دل خالی ہو۔ تو سنتیں کتنی طرح کی ہو گئیں؟ 2 طرح کی۔ ایک سنت کون سی ہے؟ سنت فریضہ، اور دوسری کون سی ہے؟ سنت غیر فریضہ۔ اچھا، ادھر فرشتے ہیں نا، ادھر والا نیکیاں لکھتا ہے اور ادھر والا گناہ لکھتا ہے، اسی طرح نا میں بھی اپنے گھر میں مجلس رکھتا ہوں، خادم فرش اعضا ہوں، آپ بھی بنتے ہیں۔ اگر ہم مجلس کے خادم فرش اعضا بنیں اور سننے والوں کے لیے نیاز بنائیں اور چائے نہ بنائیں، نیاز دیں چائے، یہ فرشتہ چائے کا ثواب بھی لکھے گا، جب پلائی نہیں تو نہیں لکھے گا نا، فقط نیاز کا لکھے گا۔ جو کھانا دیا، بریانی دی، آپ بھی چپ کر کے سنتے رہو گے، یہ فرشتہ کانوں کا ثواب لکھے گا، زبان کا ثواب نہیں لکھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ کچھ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو یہ بھی لکھ دے گا، مجلس میں بیٹھے تھے فقط کانوں کے ذریعے نہیں، یہ تو زبان کے ذریعے بھی ثواب کما رہے تھے۔ تو توجہ فرما رہی ہیں ہمیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اور مومن کو تو حریص ہونا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کروں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی کتنی سنتیں بیان کی ہیں؟ 2 طرح کی، ایک سنت فریضہ اور ایک سنت غیر فریضہ۔ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک امر تو بڑا اہم ہے اور اس زمانے میں اسے ترک کر دیا گیا ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں، چونکہ یہ 14 روزہ مجالس ہیں، اسی طرح ہے نا، اچھا عشرے ہوتے ہیں، خمسے ہوتے ہیں،
اگرچہ ایک بھی پروگرام کروانا ہو تو اس پہ بہت وقت خرچ ہوتا ہے، توانائی خرچ ہوتی ہے، اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، آسانی سے نہیں ہوتا۔ پھر خمس اور عشرہ کروانا ہو تو وہ تو اور زیادہ ایک بڑا کام ہے۔ تو قابل داد ہے، قابل تحسین ہے، چاہے ایک روزہ ہو یا خمسہ ہو یا عشرہ ہو۔ لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کہہ کے آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا۔ اتنا بتلائیے کیا خمسہ کروانے سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ کیا عشرہ کروانے سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ آئے ذرا سنیے اس بات کو۔ پیغمبر کی دو طرح کی سنتیں، ایک سنت فریضہ اور دوسری کیا سنت غیر فریضہ۔ کیا آپ اور میرے دل میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر کی سنت فریضہ بھی باقی رہے اور سنت غیر فریضہ بھی باقی رہے؟ ہونا چاہیے جذبہ یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ جہاں اور بہت سارے کاموں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہونی چاہیے نہیں؟ چلو میں آسانی کے لیے ایک مثال دوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ جنگ صفین میں مولا کائنات نے حالت جنگ میں ابن عباس کو حکم دیا پانی لے کے آؤ۔ وہ ایک ایسے برتن میں لے کے آئے جس کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہاں پر مولا نے فرمایا برتن بدلو۔ ابن عباس نے عرض کیا مولا مجبوری حالت جنگ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پیغمبر نے فرمایا جس برتن کے کنارے ٹوٹے ہوئے ہوں اس میں پانی پینا مکروہ ہے۔ اب ابن عباس نے آگے مجبوری بیان کی، مولا حالت جنگ ہے اور کوئی برتن نہیں۔ آپ نے یوں ہاتھوں کو ملایا، کہا میرے ہاتھوں میں پانی ڈالو، اور اس وقت آپ نے ایک بات روشن کی، ابن عباس علی تو جنگ بھی اس لیے لڑ رہا ہے کہ پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کر سکے۔ تو توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب بات روشن ہو رہی ہے نا۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو اس بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جہاں یہ جذبہ ہے کہ میں بانی مجلس اعضا بنوں تو وہاں یہ جذبہ بھی تو ہونا چاہیے کہ میں پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کروں۔ جہاں یہ جذبہ ہے کہ میں ماتمی سنگت کا سالار بنوں، وہاں یہ جذبہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کروں۔ اس لیے کہ چاہے آپ کی سنت فریضہ ہے یا سنت غیر فریضہ ہے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ آپ اور میرا۔ یہ جو احکام الہی ہیں یہ تابع ہیں مفاسد اور مصالح کے۔ کیوں ایک چیز واجب ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ خدا کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہیں، اس بندے کے لیے اس میں فائدہ شدید ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، نبی کے ذریعے اسی کو واجب کر دیتا ہے۔ جس میں بہت نقصان ہے اسی کو حرام کر دیتا ہے، جس میں فائدہ تو ہے کم ہے اسی کو مستحب بنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو کچھ بھی نبی کر رہے ہیں، چاہے سنت فریضہ یا غیر فریضہ، وہ ہے تو خدا کی طرف سے، اور پھر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت بھی ہے، اور فائدہ ہمارا ہی ہے۔ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے، جب اللہ کے رسول کی خدمت میں مختلف لوگ آئے خواستگاری کے لیے، رشتہ مانگنے آئے، عموماً آج بھی بیٹی والوں کے گھر رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ باپ کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں، یا تو اسی وقت نہ کر دے، مہمانوں کو بٹھایا، خاطر تواضع کی، اچھے انداز میں کہا کہ نہیں ہمارا آپ سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت ہے یہ اسی وقت کہہ دیں کہ بسم اللہ آپ آ گئے، ہمیں قبول ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ کہہ دے والد کہ ہم آپس میں مشورہ کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ یہ تین ہی راستے ہیں۔ مدینے سے بہت سارے لوگ آئے، اللہ کے رسول نے ان تینوں میں سے کوئی ایک بات نہیں کی، اور جو آپ نے جواب دیا یہ پھر جناب سیدت کے خصائص میں سے ہے۔ جب آ کے کہا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا وَأَمْرُهَا إِلَى رَبِّهَا، لوٹ جاؤ، زہرا کا فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اب لوگوں نے مشورہ دیا یا علی آپ جائیے، ہمیں یقین ہے اللہ کے رسول آپ کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ لیکن مولا کائنات کے لیے بڑا مشکل تھا اس بات کا اظہار کیسے کرے۔
آپ آئے اور رسول خدا کی خدمت میں آنے کا مقصد بڑی مشکل سے بیان ہوا، چونکہ یہ ایک بات ایسی تھی۔ اللہ کے رسول یہاں سے اٹھے اور وہاں تشریف لے گئے جہاں خاتون جنت ہے، آپ کی بیٹی ہے۔ بات ذہن میں رہے، آپ کی سنتیں کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی، ایک سنت فریضہ اور ایک سنت غیر فریضہ۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو کچھ نبی کر رہے ہیں وہ امر الہی سے، جو فرما رہے ہیں وہ بھی امر، اور فائدہ کس کے لیے ہے؟ بندگان خدا کے لیے۔ اللہ کے نبی اٹھے، اپنی بیٹی کے سامنے آئے، کہا بیٹی میں نے اپنے رب سے ایک دعا مانگی تھی، انی کا سألت ربی، رب سے دعا مانگی تھی۔ بیٹی دعا یہ مانگی تھی، پروردگارا میری بیٹی کا عقد اس سے ہو جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب بھی ہو اور تیرے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت بھی رکھتا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بیٹی میں نے رب سے دعا مانگی تھی اور میرے پاس آیا ہے اسی مقصد کے لیے علی۔ اور فرما رہے ہیں یہاں سنت کیا بن گئی؟ سنت یہ قرار پا گئی کہ قیامت تک کے لیے جو باپ بھی بیٹی کے حق میں دعا کرے کہ اس کا گھر اچھا بن جائے، اس کا شوہر نیک ہو، اس کے لیے دعا کرے، گویا اس نے پیغمبر کی سنت کو زندہ کر رکھا۔ اور فرما رہے ہیں نا، جب آپ نے تذکرہ کیا، اب دیکھیے آپ فقط چنیوٹ کو نہ لیں، اپنے علاقے کو نہ لیں، یہ شریعت فقط چنیوٹ کے لیے نہیں، نبی کا پیغام پوری دنیا کے لیے۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر باپ کہتا ہے میں کیوں پوچھوں بیٹی سے، میری ناک کٹ جائے گی۔ ایسے علاقے موجود ہیں یا نہیں؟ ابھی تھوڑی دیر کے لیے پوری دنیا کو، فقط چنیوٹ کو نہیں، پوری دنیا کو ذہن میں لے کے آؤ، ایسی جگہ ہیں یا نہیں؟ ہیں۔ بیٹی کو حق ہی نہیں دیتے، پوچھتے نہیں ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، جہاں جہاں یہ کلچر رائج پا چکا ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے، اگر تمہاری ناک کٹتی، ابھی تو باپ نے پوچھنا تھا، تم گوارا نہیں کرتے، جب تم رشتہ کر لیتے ہو اور جو نکاح خان ہے وہ تو کوئی اور ہے، پھر اسے کیوں لے کے جا رہے ہو کہ اجازت مانگو؟ دیکھیے اس ذکر کے اندر فکر کی بات ہے نا، یہ عزتوں کے اور ذلتوں کے معیارات آپ اور میں نے طے نہیں کرنے، یہ کس نے طے کرنے ہیں؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے طے کرنے ہیں۔ آپ کا جاننا اور بیٹی کے سامنے اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں تھا، یہ بھی ایک امر الہی تھا، اور یقیناً اس میں بھی مصلحت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے کس خطے کے لوگ کس سوچ کے مالک ہوں گے، اور میں اپنے نبی کے ذریعے ایک ایسی چیز دے دوں کہ کسی جگہ پر بھی کہیں کسی کے حق میں زیادتی نہ ہو سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہیں وہاں پھر زبردستی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ سنت پیغمبر کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اللہ کے رسول واپس آئے اور آ کے مولا کائنات سے ایک سوال کیا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہوں۔ جب آپ نے کہا نا بیٹی میں نے یہ دعا مانگی ہے اور اس سلسلے میرے پاس علی آئے ہیں، اس وقت میری آقازادی کے چہرے کو پیغمبر نے دیکھا، خاموشی تھی، اور آپ نے فرمایا وَسَكُوتُهَا إِقْرَارُهَا، نعرہ تکبیر بلند کرنے کے بعد فرمایا میری بیٹی کی خاموشی بتلاتی ہے کہ وہ اس فیصلے پر راضی ہے۔ یہاں سے پھر سنت بن گئی، اگر اس انداز میں کسی بیٹی سے رضایت معلوم ہو جائے تو اسے کافی سمجھا جائے۔ اور پھر آئے ہیں اللہ کے رسول اور مولا کائنات سے سوال کیا، یا علی حل معک شیء ازوجک بہ، یا علی اتنا بتلاؤ اس شادی کے مراحل کو طے کرنے کے لیے ضروری اخراجات کا انتظام بھی ہے، بندوبست ہے آپ کے پاس؟
وہ میرے مولا علی جنہوں نے کتنے باغات خریدے اور راہ خدا میں دے دی، کتنے غلام خریدے اور راہ خدا میں آزاد کر دیے۔ وہ میرے مولا علی کہ جن کی جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں سے غربت ختم ہوئی اور امیری میں پلٹ گئی۔ اس علی سے پوچھا جا رہا ہے، یا علی، کیا اس شادی کے مراحل کو طے کرنے کے لیے ضروری اخراجات کا بندوبست بھی ہے یا نہیں؟ پھر یہاں میں رک کے ایک بات کہوں، یقیناً خمس کے معاملے سے آپ واقف ہوں گے۔ دو بندے ہوں نا، دونوں کی ماہانہ انکم 1,00,000 روپیہ ہو، اور دونوں کی ضرورت جو ہے 50,000 سے پوری ہوتی ہے، تو ہر دو کے پاس کتنے بچیں گے؟ 50,000۔ ایک 50 سے ضرورت پوری ہوئی، اس نے باقی 50,000 اٹھایا اور راہ خدا میں دے دی۔ دوسرے نے بینک میں رکھ لیا۔ جب سال گزرا تو اس کے پاس تو بچت کچھ نہیں ہے، اور اس کے پاس کتنے بچ جائیں گے؟ 6,00,000 روپے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ خمس ادا کرے، تو اس پہ خمس کیوں نہیں بنا؟ اس لیے نہیں بنا کہ اس نے گھر کی ضرورتوں کے بعد جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں دے دیا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اگر نہیں بات سمجھ آئی، جنگ خیبر کے بعد جو مولا کائنات کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوا، اور اس میں مسلمانوں کے بچوں کو اتنا سونا اور چاندی حصے میں ملا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں ان سکوں سے کھیل رہے تھے، اور مولا کائنات گھر میں آئے تو جناب سیدہ نے پوچھا، یا علی، گھر میں 3 دنوں سے کچھ نہیں ہے، کیا میرے بابا نے آپ کو نہیں دیا کچھ؟ بنت پیغمبر، مجھے بھی ملا تھا، لیکن میں نے آتے آتے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دی۔ یہ ساری وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ مولا کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، بہت کچھ تھا، رکھتے نہیں تھے، آتا تھا اور راہ خدا میں دے دیتے تھے۔ یا علی، اس شادی کے مراحل کو طے کرنے کے لیے ضروری اخراجات، کہا فدا کا ابی و امی لا یکفی علیک شیء من امری۔ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ میرے پاس تو فقط 3 چیزیں ہیں، ایک تلوار، ایک زیرہ اور ایک اونٹ۔ اب اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، فرمایا جو اونٹ ہے نا، جو زمانے میں پانی کی مشکیں اور لکڑیاں لے کے آتے تھے، اسے رہنے دیں، ہم مجاہد ہیں، تلوار بھی رہے، وہ جو زیرہ ہے نا اسے فروخت کیا جائے۔ 480 یا 500 درہم کی زیرہ فروخت ہوئی۔ اس رقم کو اللہ کے رسول نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 63 درہم کا کچھ سامان لیا جو مرد اور مستور دونوں کی ضرورت تھا۔ یہ گلاس مرد کی بھی ضرورت ہے، مستور کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح نا، کچھ مخصوص ہوتا ہے مردوں کے لیے اور کچھ مخصوص ہوتا ہے مستورات کے لیے، اور وہی مختصر سا سامان، اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہیز بن گیا بنت پیغمبر کے لیے۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب سوچئے، وہ جو جہیز بنا، رسول خدا نے اپنی رقم سے دیا؟ نہیں۔ کس رقم سے؟ مولا کائنات کی۔ کیا اللہ کے رسول دینا چاہتے تو دے سکتے تھے یا نہیں؟ تو پھر اتنا سوچو کیوں نہ دیا؟ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ اللہ کے رسول جتنا دینا چاہتے تو دے سکتے تھے۔ آپ کا ایسا کرنا یہ بھی اس لیے تھا کہ یہ امر الہی تھا، اس میں ایک مصلحت الہی ہے، اس میں ایک حکمت الہی ہے۔ مجھے اتنا بتلائیے، کیا بیٹیاں اللہ فقط امیروں کو دیتا ہے یا غریبوں کو بھی دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے۔ تو جب بیٹی جوان ہوگی تو اس کا فرض ادا کرنا یا نہیں؟ اگر اللہ کے رسول ایک بڑا جہیز اپنی طرف سے دیتے تو ہر غریب باپ کے لیے مشکل بن جاتی۔
بنتی یا نہ بنتی؟ اچھا ذرا یہ بتائیے، جتنے غریب ہیں اللہ اگر چاہتا سارے کے سارے امیر بن سکتے تھے یا نہیں؟ اگر سارے امیر بنتے تو نظام مملکت، نظام دنیا چل ہی نہیں سکتا تھا۔ جس مسجد کے نیچے تشریف فرما ہو، وہ جس نے اس مسجد میں سر پہ تگاری اٹھا کے کام کیا، اگر اللہ اس کو بھی دولت مند بنا دیتا تو تجھے مسجد بنانے کے لیے مزدور نہ ملتا تو یہ بلڈنگ کیسے کھڑی ہوتی؟ آپ کی گاڑیاں خراب ہیں، آپ خراب ہو جاتی ہے، اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ورک شاپ میں ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کالا کرتے ہیں اور کپڑے کالے کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی بنا رہے ہیں اور آپ کی موٹر سائیکل اور گاڑی کے نیچے لے اور ان کا چہرے پر بھی وہ ساری کالک لگی ہوئی ہے، اگر وہ امیر بن جائیں تو وہ کریں اور جاتے ہیں، جا کے جوتا ٹوٹ جائے تو بنواتے ہیں۔ وہ جو جوتا بنانے والا کاریگر ہے، اگر وہ صاحب ثروت بن جائے تو کرے گا؟ بولیے نا۔ وہ جو کئی مربوں کے مالک ہیں اور انہیں چاہیے ایسے افراد جو کھیتوں کو پانی لگائیں، کھاد ڈالیں، اللہ ان کو بھی دولت مند بنا دے تو ہو جائے گی کاشتکاری؟ نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تو قدرت رکھتا ہے، وہ سب کو دولت مند بنا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے نظام دنیا کو چلانے کے لیے کسی کو بنایا ہے امیر اور کسی کو بنایا ہے غریب، لیکن اللہ نے بیٹیاں تو سب کو دی ہیں۔ جب بیٹیاں دی ہیں تو وہ باپ جو آج کے زمانے میں 1,000 روپے کی دہاڑی کر کے آتا ہے، وہ بچوں کو پڑھائے، ان کی بیماری پہ خرچ کرے، ان کی خوراک پہ خرچ کرے اور جوان اور ان کی شادیاں کس طرح کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت یہ تھی کہ یہ کام جو ہے اتنی سادگی سے ہونا چاہیے کہ غریب سے غریب باپ بھی اس بات پہ پریشان نہ ہو بیٹی جوان ہو گئی ہے یہ فرض کیسے ادا کرو۔ نہیں، بات نہیں سمجھ آئی، بات کو سمجھیے ذرا۔ آج وہ لوگ جنہوں نے ابتدا کی تھی پیغمبر کی سنت کو توڑا تھا، مجھے نہیں پتا آج سے 500 سال پہلے توڑا، 700 سال پہلے توڑا، 900 سال پہلے توڑا، جس نے آغاز کیا تھا اور انہوں نے اس زمانے کی بھاری رقمیں دے کے بیٹیوں کو جہیز دیا تھا اور انہی کی سنت پہ چلتے ہوئے اور انہی کی دیکھتے دکھائی میں آج کتنے لوگوں نے لاکھوں کا کروڑوں کا جہیز دیا اور ماں اور باپ بیٹھ کے مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں ہم نے اتنا جہیز دیا، گاڑی دی، فریج دی، فلاں چیز دی، فلاں دی، اور سمجھتے ہیں ہم نے کوئی میدان فتح کر لیا ہے۔ نہیں، سوچ، تیرا لاکھوں کا جہیز کروڑوں کا دینا یہ بڑی بات نہیں، اس گئے گزرے زمانے میں پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرما رہی ہیں نا؟ اس بات پہ ناز کر رہے ہو کہ میں نے کروڑوں کا جہیز دے دیا۔ آئیے مجھے اتنا بتلائیے، پیغمبر نے اپنی بیٹی کو ایک بڑی قیمتی جائیداد دی جس کا نام ہے فدق، لیکن کیا آپ نے جہیز میں دی تھی؟ بعد میں دی تھی نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے وہ پھر اتنی مقدار میں، اور وہ بھی داماد کی طرف سے ہو، دلہے کی طرف سے ہو، جب یہ فرض ادا ہو جائے اس کے بعد میں چاہے بیٹی کے نام فیکٹری کروا دے، جائیدادیں کروا دے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کم از کم فرض ادا کرتے ہوئے ایسا رواج نہ ڈال کہ تیری وجہ سے کتنے گھروں میں جوان بچیاں بوڑھی ہو جائیں، تیری وجہ سے کتنے باپ اور ماں گھر میں روتے رہ جائیں۔ سمجھیے اس بات کو، یہ کتنا سنگین جرم ہے، سمجھیے اس بات کو۔ ایک اور مصیبت جو کھڑی ہو گئی پیغمبر کی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے، جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں ساس بہو کو تانے دیتی ہے، دیتی ہے یا نہیں دیتی؟
اور جہاں شادی ہو جائے اور بیٹی کا باپ ہو غریب اور وہ کوئی خاص جہیز لے کے نہ جائے، صبح بھی تانے اور شام کو بھی، تو کیا لے کے آئی ہے؟ تجھے دیا کیا ہے؟ مجھے اتنا بتلائیے، وہ بیٹی کہ جو غریب باپ کی ہے، صبح بھی روتی ہے اور شام کو بھی روتی ہے اور نہیں جواب دے سکتی، وہ کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلسل بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، ایمان ہی نہیں ہے خدا پر، بیٹیاں بیٹا دینے اللہ کا کام ہے، کسی کے اپنے اختیار میں تو نہیں۔ یہ جو اتنی بے سکونی اور اتنی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں اور کتنے فرض ادا نہیں ہوئے، کل اللہ کا رسول پوچھ لے، او میرا امتی، او میرا کلمہ گو، مجھے اتنا بتلا، تیری ذمہ داری کروڑوں کا جہیز دینا تھا یا میری سنت کو زندہ کرنا تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ جو کچھ بہت ہو رہا ہے وہ ہے عشرے بہت ہو رہے ہیں، جو کچھ بہت ہو رہا ہے خمسے بہت ہو رہے ہیں، ملا جشن اور مجالس بہت ہو رہی ہیں۔ میرا آپ سب کی خدمت میں سوال ہے، کتنے ہیں کہ جن کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم نے پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرنا؟ کتنے لوگ ہیں؟ اور آج جس زمانے میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کوئی ایک بندہ کرنا بھی چاہے تو 100% وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے آج ممکن ہی نہیں کر سکے گا۔ ہاں ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری قوم کے اندر جتنے بھی خاندان ہیں ان تمام کے سربراہ بیٹھ کے وہ دعا خیر کہیں کہ اب ہم نے پیغمبر کی سنت کو کرنا زندہ، برادریاں بیٹھ کے دعا خیر کہیں، توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ورنہ اگر کوئی ایک کرنا چاہے گا تو باقی اسے اتنے تانے دیں گے اور اتنا کچھ سنائیں گے کہ اس کے لیے جینا بھی مشکل بنا دیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل ان پروگراموں کا مقصد جو ہے وہ ہے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا، اور فرما رہے ہیں یہ جذبہ ہونا چاہیے، اسی انداز میں ہونی چاہیے شادیاں جس طرح اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی ہے۔ اچھا پھر اگلی بات دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول نے بھی ولیمہ کیا تھا، اور ہمارے ہاں بھی کیا ہے؟ ولیمہ ہوتا ہے۔ ویسے 4-5 جگہ ہیں جہاں ولیمہ مستحب ہے، حج سے لوٹو تو ولیمہ کرو، نیا مکان خریدو یا بنواؤ اور اس میں منتقل ہونے سے پہلے کیا ہے؟ ولیمہ کرو۔ اسی طرح یہ بیٹی اور بیٹے کی شادی پر بھی کیا ہے؟ ولیمہ۔ اچھا اللہ کے رسول نے کچھ حصہ اپنی طرف سے ملایا، کچھ اس 500 درہم جو آئے تھے زیرہ کے، اس میں سے مولا کائنات کو حکم دیا، یا علی ایک بلند جگہ پہ جا کے عام اعلان کرو کہ مدینے والے نبی کی بیٹی کی ولیمے کے کھانے میں آ جائے۔ سب کو بلایا گیا۔ مجھے اتنا بتائیے اس وقت نیندر سسٹم تھا؟ جی تھوڑی میری مدد تو کیجیے۔ تھا سسٹم؟ سٹیٹس کے لوگ بلانے ہیں، کسی اور کو نہیں بلانا، تھا سسٹم؟ نہیں۔ پھر وہ ولیمہ رہا آج؟ بولیے نا تھوڑا سا، رہا؟ وہ نہیں رہا نا۔ عشق رسول کا مطلب کیا ہے؟ میرا آپ پر سوال ہے، وہ جو محبت ہے سرکار دو عالم سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا طریقہ زندہ ہونا چاہیے۔ کیا قرآن قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو ہر کسی کے پیچھے نہ بھاگنا،
جس کا جو تم طریقہ دیکھو تم وہی اپنانے لگ جاؤ. جیسے آج کتنے لوگ ہیں جو مغرب سے متاثر ہو چکے ہیں. شادیوں کے لباس بھی ان جیسے، کھانوں کا انتظام بھی ان جیسا، اٹھنا بیٹھنا بھی ان جیسا، محفلیں بھی ان جیسی. اللہ کا رسول فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر بتلا رہے ہیں تمہارے لیے تم فرست مرتب کرو. جتنے دنیا پہ اس زمانے میں طریقے موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے بہترین میرے پیغمبر کی زندگی نمونہ قرار دو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ اس ساری گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ان مجالس کا اصل مقصد ہے اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے. غور فرما رہے ہیں نا؟ آج صورتحال کیا ہے؟ نیندر کا سسٹم، سٹیٹس کے لوگ اگر اس ولیمے کو غریب برتن اٹھا کے آ جائیں تو انہیں دھتکارا جاتا ہے. اسی طرح ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نہج البلاغہ میں خط نمبر 45 پڑھیے. بصرے کے ایک امیر شخص نے اپنے گھر دسترخوان لگایا اور بصرے کے امراء کو اکٹھا کیا. اس نے بصرے کے گورنر جناب عثمان بن حنیف کو بھی دعوت دی. یہ پہنچ گئے، یہ خبر مولا تک گئی. دسترخوان لگا، امراء بلائے گئے تھے، فقراء اور مساکین کو دھتکارا گیا تھا. مولا کائنات نے اس جگہ پر خط لکھا. خط میں فرمایا عثمان بن حنیف مجھے تجھ سے یہ امید نہ تھی تو ایسے شخص کی دعوت کو قبول کرے جہاں امراء کے سامنے کھانے رکھے جائیں اور فقراء اور مساکین کو دھتکارا جائے. آپ کے ولیموں میں کتنے فقراء اور مساکین کو دعوت دیتے ہیں جی؟ تو پھر کیا خیال ہے؟ یہ پیغمبر کی سنت زندہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے جی؟ یہ مجالس جو ہے نا، مجالس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ اور میرے اندر انقلاب برپا کریں. ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور فرما رہے ہیں نا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا السنت سنتان. میری سنتیں کتنی طرح کی ہیں؟ 2 طرح کی. ایک میری سنت فریضہ ہے اور دوسری میری سنت غیر فریضہ ہے. سنت فریضہ کو اپناؤ گے تو ہدایت پر ہوگے، سنت غیر فریضہ کو اپنا لو گے تو تم صاحب فضیلت بن جاؤ گے. یوں اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتلایا. آج بڑی مشکلات کی وجہ فقط ایک چیز ہے اور وہ پیغمبر کی سنت کو ترک کرنا ہے. میلاد ہوتا ہے، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، نعرے لگ جاتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی ہیں اور عشق مصطفیٰ کے نعرے بھی لگتے ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والے پیغمبر کی سنت کی طرف توجہ نہیں کی. غور فرما رہے ہیں؟ ہاں توجہ کی ہے تو مسواک کی طرف کی ہے اور وہ اسپیشل یہاں لگا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اہم چیزیں ہیں ان کی طرف کہاں توجہ ہوئی. اس لیے سامعین محترم، اللہ کے رسول نے جو سنتیں قائم فرمائی ہیں ان سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ وسلم اپنے نانا سے نقل کیا من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بها الی یوم القیامہ. شادی ہوئی، کسی نے کہا ہم اس شادی میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہو. اس شادی میں ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے، اس میں ہم مجلس کروا لیں گے،
اس میں کوئی لیکچر کروا لیں گے. اس نے کیا، نام اعمال میں لکھا گیا کہ اس نے نیک کام کی بنیاد رکھی. امام حسین علیہ السلام اپنے نانا سے نقل کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ دنیا سے چلا گیا. بعد میں کسی اور نے کہا جیسے انہوں نے شادی کی تھی ہم بھی ویسے کریں گے. پھر اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا. فرمایا بنیاد رکھنے والے کو اس دن بھی اجر ملا جس دن بنیاد رکھی، اور اس کو دیکھ کر قیامت تک جو بھی اسے دہراتا رہا. یہ شخص دنیا سے چلا گیا لیکن یہ عمل صدقہ جاریہ بن کے اس کے لیے باعث ثواب بنتا رہ گئے. وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھ دی. ہمارے ہاں شادی ہے، کوئی فوت کی تو نہیں ہوئی، محفل رقص ہوگی، سرور ہوگا، موسیقی ہوگی. اس نے کیا، اس دن گنہگار ہوا. کسی اور کی شادی انہوں نے کہا ہم بھی تو اسی طرح کریں گے دھوم دھام سے جیسے اسے. پھر یہ چلتا رہا. امام حسین علیہ السلام فرمایا اس دن بھی گنہگار ہوا جس دن برے کام کی بنیاد رکھی، اور قیامت تک اسے دیکھ کے جو کرتے رہے یہ ساتھ ساتھ ان گناہوں میں یہ بھی شریک ہوتا رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نیک کاموں کی بنیاد رکھنی ہے، برے کاموں کی بنیاد نہیں رکھنی. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ویسے دیکھیں تو بڑے لگتے مومن ہیں، لیکن شادیوں کے موقع پہ لگتے ہیں کہ وہ بڑے بے بس ہیں. وہ پیغمبر کی کسی سنت کو زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. نہیں سامعین محترم، میں تو آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ ان مجالس اور خمس اور عشرہ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ اور میں مل بیٹھیں اور وہ پیغمبر کی سنتیں جو ہمارے ہاں ترک ہو چکی ہیں ان سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر کریں، ہمت سے کام لیں. اور یقیناً یہ اقدام اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کا باعث بنے گا، اور اس سے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اگلے دن اپنی بیٹی کے گھر میں گئے. عربوں کا رواج تھا ماں اگلے دن کھانا بنا کے لے کے جاتی تھی. جناب سیدہ کی ماں تو نہ تھی، اللہ کے رسول خود کھانا لے کے گئے. جا کے فرمایا بیٹی اگر تیری ماں خدیجۃ الکبریٰ زندہ ہوتی تو خود کھانا لے کے آتی، میں تیری ماں کی جگہ تیرا کھانا لے کے آیا ہوں. یہاں اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ لیا. مولا علی کے ہاتھ پہ بیٹی کا ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا یا علی ہذہ ودیتی، اے علی خیال رکھنا یہ میری امانت ہے جو تیرے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. اے عزاداران امام حسین، لیکن وہی دروازہ جہاں جبرائیل بھی رک جایا کرتا تھا، جہاں اللہ کے نبی رک کے آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی دروازے کے اندر سے نبی کی بیٹی کو کہنا پڑ گیا مسلمانوں کچھ تو خیال رکھو یہ کون سا دروازہ ہے. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ظلم کی ایک ایسی اندھیری چلی جب نبی کی بیٹی کی آنکھیں کھلی، پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، محسن شہید ہو چکا تھا، گھر میں نامحرم مردوں کے قدموں کے نشان دیکھے تو فوراً پوچھا فضہ این ابو الحسن، اتنا بتلاؤ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا بی بی علی گرفتار ہو گئے.
کہا فضا میری مدد کرو، ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ رکھا، دوسرا زمین پہ رکھا، جناب فضا نے مدد کی، اور بی بی اٹھ کے گئی ہیں اور مولا علی کے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈال کے مولا کو اپنی طرف لے کے آنا چاہتی ہیں، تو کسی کو آرڈر مل گیا، اس جگہ پر تازی آنے لگے جہاں اللہ کا نبی بوسے لیا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ شروع میں روایت سنائی ہے نا کہ جب بھی بیٹی آتی تھی تو اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور چند قدم آگے چل کے بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے اور بوسے لیتے رہتے تھے، بوسے لیتے رہتے تھے۔ مسلمانوں، حجر اسود کو اس لیے بوسہ دیتے ہو، میں قربان جاؤں، جس جگہ کے نبی بوسے لیتے رہے وہیں پر تازیانے اتنے لگے کہ ہاتھ کھل گیا، نبی کی بیٹی زمین پہ گر گئی، اور تو کوئی بس نہ چلا، بس ارادہ کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتی ہوں۔ آثار بد دعا کو دیکھ کے مولا کائنات نے کہا سلمان جلدی جاؤ، نبی کی بیٹی سے کہو تو رحمت للعالمین کی بیٹی، بد دعا نہ کرنا۔ جب حکم امام پہنچا، میری آقا زادی نے کہا سلمان مطمئن ہو جاؤ، جب امام کا حکم آ گیا میں بد دعا نہیں کروں گی، لیکن سلمان میں تب تک گھر بھی نہیں جاؤں گی جب تک علی رہا نہیں ہو جائے گا۔ ایت اللہ کاظم قزوینی نے لکھا ہے ایثار فاطمہ کو سمجھو، کتنا مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب ایک مستور کا پہلو زخمی ہو چکا ہو۔ بی بی کی کوششوں کے نتیجے میں جب مولا علی کو چھوڑ دیا گیا، اب بی بی نے اطمینان کیا اور بی بی چلی آہستہ آہستہ گھر کی طرف۔ جب صحن میں آئی ہے نا آزادارو، منظر کیا تھا، دروازے پہ دھواں بلند ہو رہا تھا، کہیں حسنین رو رہے تھے، کہیں بیٹیاں رو رہی تھی، اتنے میں میرے مولا علی گھر میں اور وہاں کے رک گئے جہاں نبی کی بیٹی کھڑی تھی۔ یہ جو ظلم کی اندھیری چلی تھی وہ اتنا اچانک ہو چلی تھی کہ مولا علی کو موقع ہی نہ ملا تھا کہ پوچھ سکتے۔ اس جگہ پر سوال کیا ہے اے بنت پیغمبر کیا آپ خیریت سے ہو؟ سر اٹھانا، جس کا ہاتھ زخمی پہلو پہ تھا اتنا کہا یا علی آپ خیریت سے ہو تو میں زہرا بھی خیریت سے ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے عزادارو، آپ جانتے ہو میں بی بی کے ایک جملہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہو آپ اور میرا کوئی بھی قریبی عزیز، ماں باپ بہن بھائی اولاد وفات پا جائے، اس وقت غم زیادہ ہوتا ہے، جو جو وقت گزرتا ہے غم کم ہوتا جاتا ہے۔ نبی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی ہر کسی کا اپنے عزیز کی وفات کے بعد، باپ کی وفات کے بعد جو جو وقت گزرتا ہے اس کا غم کم ہوتا ہے، زہرا کا غم جو جو بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس طرح بی بی کا غم اور بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں نہ روئے؟ کبھی پیغام آ جاتا ہے یا علی نبی کی بیٹی سے کہو رونے کا کوئی وقت مقرر کرو۔ اس وقت کہتی ہے یا علی ان سے کہو میں زیادہ دن اس دنیا پہ زندہ نہیں رہوں گی۔ کتنے دکھوں کا سامنا کرنا پڑ گیا، کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اے عزادارو، آخری روایت سن لو، جو میرا ناقص مطالعہ ہے نا اس میں نے دو جگہ پڑھا ہے۔ ایک رخصتی سے اگلے دن اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی یہ میری امانت ہے۔ دوسرا موقع کون سا ہے؟ جب پیغمبر کا آخری وقت تھا، اس وقت حجرے میں بہت سارے لوگ تھے، آپ نے ام المومنین بی بی ام سلمہ کو کہا سب سے کہو حجرے سے باہر چلے جائیں، رک جائے تو میری بیٹی زہرا، رک جائے تو میرا بھائی علی، میرے بیٹے حسن اور حسین، بس پنجتن پاک تھے، باقی سب چلے گئے۔ اب نبی مولا علی کو دیکھتے تو آنسو بہنے لگے، اپنی بیٹی کو دیکھتے تو آنسو بہنے لگے۔ کیا بابا کیا ہوا؟
کہا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد تیرے اوپر ظلم ہوں گے، تو رو رو کے کہے گی ہائے بابا، ہائے بابا۔ یہ منظر کو اتنا درد بھرا تھا، شہزادے آگے بڑھے اور اپنے نانا کے سینے سے لپٹ گئے۔ اب پینتن پاک رو رہے تھے۔ آخری روایت عرض کر رہا ہوں عزادارو، اس موقع پر پھر پیغمبر نے ایک ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ لیا، دوسرے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ لیا، مولا علی کے ہاتھ پہ رکھ کے اس وقت کہا تھا یا علی یہ میری امانت ہے، اب فرمایا یا علی خیال رکھنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت۔ یہی وجہ ہے شیخ عباس قمی نے لکھا جب مولا قبر میں اتارنے لگے تھے تو دو ہاتھ برآمد۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔